إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ مسلسل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ سماعت فرما رہے ہیں. آج اسی کڑی کی یہ چوتھا عنوان ہے، چوتھی تقریر ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے، جس کا عنوان ہے اسلام کی دعوت میں آنے والی آزمائشیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال صبر. پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دھیرے دھیرے رنگ ڈالنے لگی اور اس کا پھل لوگوں کے ذہنوں میں اور ان اخلاق میں نظر آنے لگا تو کفار مکہ کو یہ چیز بہت پریشان کن لگنے لگی. تو ان لوگوں نے بہت پریشانی کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف انداز کے حربے استعمال کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی. وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم پائیدان پر قائم تھے. انہوں نے آپ کو سازشیں کر کے جو ہے کہ قتل کرنے کی بھی کوششیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی حفاظت میں رکھا تھا. تو انہوں نے کیا رائے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو، آپ کی جماعت کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا. یہ ایک گھاٹی ہے جو مکہ کے اندر ہے، اس میں مسلمانوں کو، آپ کے ساتھیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. مکمل بائیکاٹ کیا. آپ کا کھانا پینا اور سماجی تعلقات، آپ سے خرید و فروخت یا مسلمانوں سے لین دین کرنا، ان سے کسی بھی طریقے کا معاملہ کرنا، یہ کفار و مشرکین نے بند کر دیا. اس کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. مسلمانوں کو
شعبے ابی طالب میں بند کیا گیا۔ اور یہ جو وقفہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جہاں بچے بلکنے لگے، مسلمان بھوک سے پریشان ہو گئے، بچے مرنے لگے، یہاں تک کہ اس گھاٹی میں مسلمان درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا تھا، تو اس کی سزا مسلمان یہ صحابہ کرام برداشت کر رہے تھے۔ اور یہ وقفہ ایک دو دن کا نہیں تھا پیارے بھائیوں، 3 سال مکمل مسلمان اس گھاٹی کے اندر شعبے ابی طالب میں بند رکھے گئے، ان سے تعلقات ختم کر دیا گیا، ان سے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دور کر دی گئی، ان سے گفتگو کرنا بند کر دیا گیا، ان سے کسی بھی طریقے کا لین دین کرنا کفار و مشرکین نے بند کر دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پلٹ جائیں۔ پیارے بھائیوں، 3 سال کا وقفہ گزر گیا، لیکن مسلمان بہت پریشان ہوئے، بچے مرنے لگے، لیکن ایمان سے اپنا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ یہ جو ہے کہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم انہیں ایسے ہی چھوڑیں گے اور ہم انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالیں گے۔ بلکہ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی جو یہ دعوت ہے، ایمان کا جو راستہ ہے، توحید کا جو راستہ ہے، سچائی کا جو راستہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس میں شانتی ہم کو مل جائے گی۔ ہاں، قلبی طور پر ہمیں امن و شانتی ملے گی، ہمارا ایمان اگر باقی ہے، لیکن آپ کو پریشان کیا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ہیں ایسے، اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے اس پر غلط کمنٹ کرتے ہیں، اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان 5 وقتہ نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے طعنہ دے کر میرے پیارے بھائیوں دور بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے اسلام کو فالو کرنے کے لیے اگر وہ کوشش کر رہا ہے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اگر صحیح کلمے کا معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اسے دھمکیاں دی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ آزمائشیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جو ایمان ہم نے قبول کیا ہے۔ اگر ایمان آپ کے اندر ہے، حقیقی طور پر آپ مسلمان ہیں، تمام چیزیں آئیں گی، آپ کو طعنے دیے جائیں گے، غلط القاب سے نوازا جائے گا، آپ کو کہیں میرے پیارے بھائیوں متشدد کہا جائے گا، کہیں آپ کو میرے پیارے بھائیوں ان مسجدوں میں آنے کا طعنہ دیا جائے گا، کہیں آپ کو مختلف انداز کے القاب دیے جائیں گے، کہیں آپ کو گالیاں دی جائیں گی، کہیں آپ کو بدنام کیا جائے گا، کہیں آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میرے پیارے نوجوان بھائیوں، ماؤں بہنوں، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان تمام جو لعن طعن ہیں، جو الزامات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہم ڈر نہیں سکتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو بائیکاٹ کرنے کا مکمل انہوں نے بندوبست کیا، بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں لوگ طعنہ دے سکتے ہیں، ارے کہاں جانے لگے ہو، کس مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، نبی کی گستاخی کرنے والوں کی صفوں میں چلے گئے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ مختلف انداز کی باتیں، جن کا نہ پیر ہے، نہ جن کا ہاتھ ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے دماغوں کو میرے پیارے بھائیوں توحید کی روشنی سے دور کرنے کے لیے، صحیح عقیدے سے دور کرنے کے لیے، اس سماجی جو برائیاں ہیں ان کو اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، انہیں چھوڑنے کے لیے لوگ طعنہ دیتے ہیں، مختلف انداز کے الزام لگاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر پریشانی آئے تو رب نے قرآن میں کہہ دیا، یہ نہ سمجھو کہ تم نے ایمان لے آئے ہو کہ اب ہم مکمل طور پر امن و شانتی میں چلے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لوگ پریشان کریں گے، ہر طریقے سے الزامات لگائیں گے، لیکن یہ راستہ ہی
آزمائشوں کا ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں، شکر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جو ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا، آخرت پر ایمان کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر ایک مومن کا آخرت پر ایمان ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے، بڑی بڑی طاقتیں انہیں ہلا نہیں سکتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ داڑھیوں سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مکمل مسلمان نہیں بننا چاہتے، بس موٹا موٹا رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں کسی نوجوان نے توحید کا کلمہ پڑھ لیا، کسی نے داڑھی چھوڑ دی، سنت رسول کو اپنے جو ہے کہ چہرے پر سجا لیا، تو اس کو طعنہ دیتے ہیں، ارے تو کیا کر رہا ہے، تیری شادی نہیں ہوگی، ارے تو کیا کر رہا ہے، بہت بڑا مولوی بن رہا ہے، ارے تو کیا کر رہا ہے، ایسا نہ کر۔ آج کل ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس سماج میں، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے پیارے بھائیوں، یہ تمام دکھلاوے، یہ ریاکاریاں، یہ ڈر خوف آپ کا یہیں رہ جائے گا، آپ کا ضمیر مر جائے گا، آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، آپ کی توحید آپ کے اندر رہے گی لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ایمان پر آ گئے ہو، اگر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ ایک مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو سیرت رسول کا یہ پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا پیغام ہے، اگر ایمان کے راستے میں آزمائش آئے تو ڈٹ کر رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ دوسری جو چیز ہے جو آج آپ کو بیان کرنی ہے وہ ہے عام الحزن۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، یہاں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کے بچوں کو پریشان کیا گیا، ماں بہنوں کو پریشان کیا گیا، مومنین کے راستوں کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی سب سے چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے کے بعد اور چند دن گزرے تھے، جو خدیجہ کون ہیں؟ پریشانیوں میں سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کے ساتھ کھڑی رہنے والی، آپ کو لوگوں نے پریشان کیا لیکن آپ کے سامنے آ کر آپ کو ثابت قدم رکھنے والی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ سماج سے جو ہے کہ رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو ہے کہ ڈھارس دینے والی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ضرورت تھی ابھی آپ کو، اس کے بعد آپ کی بیوی چلی جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کتنے پریشان ہوئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پیاری بیوی آپ کی دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد چند سال گزرے، چند مہینے گزرے، آپ کے میرے پیارے بھائیوں چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک غم تھا، لوگ پریشان کر رہے تھے، بیوی کا غم ختم نہیں ہوا تھا، آپ کے سب سے بڑے سپورٹر، آپ کو آپ کی حفاظت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنا غم اور کتنے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بھائیوں تھکے نہیں، آپ نے صبر سے کام لیا، آپ پریشانیوں کو آپ نے سامنا کیا اخلاق کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہے ہیں، ہم بھی مخاطب ہیں۔ ہمارے پیغمبر اگر قرآن میں کہیں مخاطب کیے گئے ہیں، اللہ نے ان سے بات کی ہے تو ڈائریکٹ ہم سے بھی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ آپ کو صبر دے گا، شکر دے گا، عزت دے گا، احترام دے گا، آپ کا نام اس دنیا میں روشن کرے گا، آپ کے لوگوں کو اللہ سر بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ میرے پیارے بھائیوں ایسے پریشان کن حالات میں آپ اسلام کے راستے پر چلتے رہے، توحید کے راستے پر چلتے رہے، آپ سیرت کو لوگوں کو میرے پیارے بھائیوں اپنے اخلاق کے ذریعے بیان کرتے رہے۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی کسی بھی حال میں ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، اگر کوئی قریبی انتقال کر جائے،
ارے موت یا زندگی یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے پیارے بھائیو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ کب ہمیں مارنا ہے، ہمارے قریبی کو کب اس دنیا سے خاتمہ کرنا ہے، کب اپنے فرشتے کو بھیج کر اس دنیا سے میرے پیارے بھائیو کس کا بور یا بستر کب اللہ رب العالمین کو باندھنا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دیتی ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، کسی بھی حال میں ہمیں جو ہے کہ جزا فضا یا رب کے راستے کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یہ دو غم ہیں، شعب ابی طالب کا بہت بڑا غم، آپ کے قریبی دو بڑے جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کی بیوی اور آپ کے چچا، ان کا انتقال۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں طائف جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ طائف گئے میرے پیارے بھائیو، 10 نووی میں آپ طائف گئے، نبوت کے 10 سال بعد۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے سردار جو لوگ تھے، جو وہاں کے رؤسا تھے، وہاں کے لیڈر تھے، وہاں کے جو جانکار لوگ تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی عقل بھی نہیں رکھتے تھے آپ کے پیچھے لگا دیا کہ اس پیغمبر پر حملہ کیجئے، اس کو ماریے، اس پر حملہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک صحیح بات توحید کی بات لے کر کے گئے تھے، طائف میں بھی آپ پر حملہ کیا گیا۔ اتنا حملہ ہوا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا، اتنے آپ پر زخم آئے، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جائیے پیغمبر کے پاس، اگر یہ مجھے ابھی حکم دیں تو میں ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں گا۔ لیکن جو فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے، ذرا سماعت کیجئے پیارے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ، ایسا نہ کیجئے، ان کا خاتمہ میں نہیں چاہتا ہوں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں آئیں گی جو ایک دن دین اسلام کو، محمد کے دین کو ضرور سمجھیں گی اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، یہاں ظلم کیا گیا، آپ اشارہ کرتے تو بوریاں بستر ان لوگوں کا باندھ دیا جاتا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا پیارے بھائیوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو توفیق ضرور ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم غور کریں، اتنے پہاڑ پیغمبر سے سفر گزرے، آپ کے لوگوں کو بند کر دیا گیا، آپ کے قریبی دنیا سے چلے گئے، آپ طائف گئے، مکہ سے قریب طائف پڑتا ہے، وہاں بھی لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ مزید دیکھیے، لوگ ظلم کر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکا چکے تھے، آپ پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین کو جلال آیا، آپ نے آپ کو اسراء و معراج پر بلایا۔ اس کے بعد طائف کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ کرایا گیا، تقریباً 11 نبوت یعنی نبی بننے کے 11 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں معراج بلایا گیا؟ پیارے بھائیوں، دنیا والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، چند لوگ تھے ظلم کر رہے تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا تاکہ آپ کو تسلی دی جائے، تاکہ آپ کو لیڈرشپ کے طور طریقے بتائے جائیں، آپ کو اس اسلام کی عظمت کو بتایا جائے، آپ کو نماز کا طریقہ بتایا جائے، آپ کو ان دنیا والوں کے جو حقائق ہیں ان سے میرے پیارے بھائیوں آگاہ کیا جائے۔ فرشتے مختلف پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، وہاں جا کر آپ گئے معراج پر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اس پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ وہاں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، ساتوں آسمان کا آپ کو سیر کرایا گیا، سبھی پیغمبروں کو آپ نے امامت کرائی۔ دیکھیے، آپ کو لیڈرشپ کا طریقہ اللہ رب العالمین سبھی پیغمبروں کے ذریعے سے سکھلا رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، یہ دنیا کا سلسلہ ہے، اگر حق پر رہو گے، ثابت قدم رہو گے، صبر سے رہو گے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز دی گئی، نماز فرض کہاں ہوا؟
نماز فرض معراج کے اس واقعے سے ہوتی ہے جو ابھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس لیے مدینے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعلان کیا، لیکن فرض کب ہوئی نماز؟ معراج کے واقعے سے۔ پیارے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ بھی لے جایا گیا۔ مسجد حرام سے مکۃ المکرمہ سے آپ اقصیٰ گئے، آپ ساتوں آسمان پر گئے، اللہ کے فرشتے دیکھے، اللہ کے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں میرے پیارے بھائیو آپ نے پیغمبروں کو جماعت کرائی، آپ کو اللہ نے ڈھارس دی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہاں سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو معراج کرا دیا گیا 11/9 میں، آپ معراج کر کے آگے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد بیعت عقبہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں۔ عقبہ ایک جگہ ہے مکہ سے تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر، جو جہاں حاجی جاتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اسی جگہ پر یہ جگہ ہے۔ تو یہاں آپ سے چند لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں مدینے سے۔ مدینے کے لوگ سب سے پہلے 6 افراد کی ٹیم آپ سے ملاقات کرنے عقبہ آتی ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ ہماری دعوت ہے ایک اللہ کو مانیے اور اس کے ساتھ شریک کرنا چھوڑیے، ان بتوں کو چھوڑیے اور مظلوم کا ساتھ دیجیے اور بچیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیجیے۔ ان 6 لوگوں نے عہد کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سنا تھا ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی باتیں لگتی ہیں۔ ان 6 لوگوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد 12/9 میں چند لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں۔ اسی مقام پر بیعت عقبہ، حاجی یہاں جا کر 10، 11، 12 یعنی کہ ایام تشریق میں شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے چند لوگوں نے پھر سے ملاقات کی۔ جو 6 لوگ گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ بھائی ایسی کچھ بات ہے، ہمیں پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے، تم صحیح راستے پر آؤ۔ تو دوسری بیعت جب ہوئی عقبہ کے مقام پر تو چند لوگ اور آئے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کیا حج کے موقع سے، اور عہد کیا کہ ہم آپ کا ساتھ، آپ کے دین، آپ کی توحید کی دعوت مدینے میں دیں گے۔ اس کے بعد پیارے بھائیو، 1 سال کے بعد، یہ 12ویں نبوت کا واقعہ ہے۔ 13ویں نبوت کو حج کے لیے لوگ آتے ہیں مکہ، تو تقریباً 73 مرد لوگ تھے اور 2 خاتون تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور آپ کی تقریر سنتے ہیں۔ آپ کی دعوت کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کی دعوت کو ہر طریقے سے پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے ذریعے سے مدینے کا یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو ہجرت کا سلسلہ ہے یہیں سے وہ میرے پیارے بھائیوں شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مدینے میں اسلام کی آواز پہنچ چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، نبی پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اگر تم اس کے دین کی، اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، پریشانیوں سے تمہیں چھٹکارا دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، یہاں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 1 سال کے بعد ہی مکہ سے، جب مکہ والوں نے بہت پریشان کیا، وہاں دعوت کا سلسلہ روکنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، الزام لگائے، آپ کے صحابہ کرام جو چند لوگ تھے ان کو بھوکے رہنے پر مجبور کیا، ان سے ہر طریقے کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر کے ہجرت کا ارادہ کیا، اور میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی
ہو سکتا ہے یہ لوگ جب آپ غار میں تھے کہ یہ لوگ ہمیں آ کر کے ڈھونڈ نہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت تھی، آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیو، اللہ پر ہمیشہ ہر حال میں بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہم بھروسہ کر کے دیکھیں اللہ پر، اگر ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے غیب کی مدد بھیجتا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے ہجرت کا سلسلہ شروع کیا پیارے بھائیوں، اور ہجرت کس لیے کی گئی؟ اصل یہ ہے، ہجرت اس لیے کی گئی کہ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید سے ہم دور نہیں ہو سکتے ہیں کہ رشتہ داری ختم ہو جائے، کسی سے تعلقات اگر آپ کے 2-4 دن کے لیے ختم ہو جائیں، چلو ہم بھی قبر پر چل دیتے ہیں، ہم بھی فاتحہ میں جا کر اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، ہم بھی چند تسبیحوں کا بیج جو لوگ کرتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ توحید سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر توحید ہی چھوڑ دیا آپ نے تو پھر کیا فائدہ رہا؟ آپ کی حج کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے ایمان کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے روکا گیا، آپ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، ایک نیا دور شروع کرنا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے، سیرت رسول ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ توحید کے لیے ہم کسی بھی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو نیچا نہیں کر سکتے ہیں، توحید کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور اگر دنیا میں چند ایام کے لیے ہمیں کہ ہمارا نام روشن ہو جائے، چند لوگ ہمارا نام لینے لگ جائیں، ہم ان کے ساتھ بھی وہی کر لیتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، چلیے وہی جیسے لوگ چل رہے ہیں زمانے والے ہم بھی وہی کرنے لگے، تو پھر کبھی توحید کی عظمت ہمارے سینوں میں نہیں بسے گی، اور آنے والی پیڑھی وہی کرے گی جو آج کے نوجوان، آج کے بزرگ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ توحید پر رہے تو آنے والی پیڑھی بھی توحید پر رہنے والی ہے۔ اگر آپ نے توحید کو چھوڑ دیا، آپ بھی ان کے معاملات میں جا کر مل کر گئے، تو میرے پیارے بھائیوں آنے والی پیڑھی سے آپ امید نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دعوت کے لیے بہت صبر چاہیے، اس اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے بڑا اخلاق چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، اور پیارے بھائیوں صبر کا راستہ ہے، سلسلہ وار اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ رکھا کہ توحید کا کلمہ پڑھا ہے اس کو لوگوں کو بتائیں گے، چاہے جو ہو جائے، ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، کسی پر ہم الزام نہیں لگائیں گے، کسی کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے کہ تو جنتی ہے تو جہنم ہوئی ہے، بس ہم توحید بتائیں گے، صحیح اسلام بتائیں گے، انہیں جہنم کے راستے سے لا کر جنت کا راستہ بتائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا، ہم نے یہ عہد کر لیا، تو یہ سلسلہ بڑھے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر یہ سلسلہ ہمارے ساتھ رہا اخلاق کے ساتھ، تو میرے پیارے بھائیوں پورا یہ علاقہ، پوری بستی، آپ کا پورا راجستھان، ہمارا پورا ملک توحید کی آواز سے، توحید کے درس سے روشن ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں کہ سیرت رسول سے ہم سبق حاصل کریں، سیرت رسول کو ہم پڑھیں، اس پر عمل کریں۔